بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایرانی وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ دورے کے دوران فریقین پاک ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی مشاورت کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی اور سلامتی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ پاک بحریہ کا مقامی طور پر تیار کردہ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 350 کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نظام جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ اپنی سمت اور رفتار کو تبدیل کرنے کی خصوصیت سے لیس ہے۔ اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہو جائے تو ایران کی جوابی کارروائی میں نرمی ہوگی، مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کے اتحادیوں اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی ایرانی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی جوابی کارروائی کی شدت کو کم کر سکتی ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی قبول کرتا ہے اور خطے میں جاری مظلوم لوگوں کے قتل سے رکتا ہے تو اس سے ایران کی جوابی کارروائی کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے سے متعلق خطے کے دیگر ممالک کو آگاہ کر دیا۔ امریکی اخبار کی جانب سے بڑا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملے سے متعلق خطے کے دیگر ممالک کو آگاہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ طاقتور ہتھیاروں سے کیا جائے گا۔ حملے میں پاسداران انقلاب کے علاوہ ایرانی آرمی بھی حصہ لے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر 5 نومبر کو امریکی صدارتی الیکشن سے قبل حملہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایران نے خطے کے سفارتکاروں کو کہا کہ وہ اسرائیل پر مزید طاقتور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ حزب اللہ کی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو لبنانی سرحد کے قریب نشانہ بنانے کی کوشش۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو لبنانی سرحد کے قریب نشانہ بنانے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی قصبے میٹولہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی آمد سے قبل ڈرون حملے کے بعد نتن یاہو کو سرحد پر فوجیوں سے ملاقات کے لیے طے شدہ دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی قصبے میٹولہ کے دورے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، تاہم ان کے مقررہ مقام تک پہنچنے سے قبل میٹولہ میں ایک ڈرون حملہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق نتن یاہو کے دورے کے لیے مقررہ وقت سے صرف 20 منٹ قبل ہی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ٹرمپ نے یوکرین جنگ روکنے کی کوشش کی تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، روس نے انتباہ جاری کر دیا۔ روس نے انتباہ کیا ہے کہ ٹرمپ کا انجام بھی سابق مقتول امریکی صدر جان ایف کینیڈی جیسا ہو سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمتری میدویف نے کہا ہے کہ امریکی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت گئے تو یوکرین میں جنگ نہیں روک سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے جنگ روکنے کی کوشش کی تو انہیں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ سابق روسی صدر میدویف، جو اپنے متنازع بیانات کے لیے مشہور ہیں، نے کہا کہ امریکی انتخابات میں روس کے لیے کچھ نہیں بدلے گا۔ ایران اسرائیل تناؤ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1.5% تک کا اضافہ ہو گیا۔ برطانوی خام تیل ویریئنٹ آئل کی قیمت فروخت $74 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل WTI کی $70 فی بیرل میں فروخت جاری ہے۔ دوسری جانب ایران نے خطے کے ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر ایک جارحانہ انداز میں حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔
ایران میں ملٹری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر پائلٹ سمیت جاں بحق۔ ایران میں ملٹری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کے اہم بریگیڈیئر جنرل حامد مازندرانی پائلٹ سمیت جاں بحق ہو گئے۔ ایران کے سرکاری خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر جنوبی مشرقی صوبے سستیان بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر میں پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل حامد مازندرانی اور پائلٹ حمید جندرائی سوار تھے، جو حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ بریگیڈیئر جنرل مازندرانی پاسداران انقلاب کے 9واں بریگیڈ کے کمانڈر تھے۔ آخری دم تک اسرائیلی فوج کے سامنے ڈٹے رہنے والے سنوار 3 دن سے بھوکے تھے۔ پوسٹ مارٹم۔ حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ اپنی شہادت کے وقت 72 گھنٹے سے خالی پیٹ تھے۔ اسرائیلی میڈیا میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کی مزید معلومات شیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فرانسک ڈاکٹروں نے نتیجہ اخذ کیا کہ السنوار نے اسرائیلی حملوں میں مارے جانے سے قبل گزشتہ 3 دنوں کے دوران کچھ نہیں کھایا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا آیا ہے کہ غزہ کے لیے بھیجی جانے والی انسانی امداد حماس کی فوج ضبط کر لیتی ہیں اور غزہ کے شہریوں کو یہ امداد نہیں پہنچ پاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور لوگوں کو بھوکو افلاس سے دوچار کرتا ہے۔ یحییٰ سنوار کی 3 دن بھوک کے عالم میں شہادت سے اسرائیل کا پروپیگنڈا بھی غلط ثابت ہو گیا کہ خوراک پر حماس کا قبضہ ہے۔ بھارتی فوج کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک لڑاکا طیارہ MiG-29 گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لڑاکا طیارہ نے ریاست پنجاب کے ادھم پور سے آگرہ کے لیے پرواز بھری تھی اور آگرہ میں ہچکولے کھاتے ہوئے ایک آبادی کے نزدیک کھیت پر جا گرا۔ طیارے میں لگنے والی آگ نے پورے کھیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ طیارہ آگرہ میں جنگی مشقوں میں حصہ لے رہا تھا۔ حادثے کے وقت پائلٹ نے پیراشوٹ کی مدد سے خود کو محفوظ طریقے سے باہر نکال لیا۔ پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر گرنے سے پائلٹ کو معمولی چوٹیں آئیں۔ نیو یارک میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ۔ فلسطینیوں کے حامی امریکیوں نے یونین اسکوائر نیو یارک میں مظاہرہ اور نیو یارک لائبریری کی جانب مارچ کیا۔ شرکاء نے مطالبہ کیا امریکہ اسرائیل کی امداد بند اور ہتھیاروں کی فراہمی روکے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا نسل کشی کے حامی سیاستدانوں اور پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ دھند نے متحدہ عرب امارات میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی، الرٹ جاری۔ متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان اور دیگر علاقوں میں شدید دھند نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث حکام نے ریڈ اور یلو الرٹ جاری کر دیا۔ امریکہ میں گھڑیوں کی سوئیاں 1 گھنٹہ پیچھے ہو گئیں۔ امریکہ میں روشنی بچانے کے لیے مہم ختم ہو گئی ہے اور اب امریکیوں نے اپنی گھڑیاں ایک گھنٹہ پیچھے کر لیں۔ اب سردیوں کے یہ اوقات 9 مارچ 2025 کو تبدیل ہوں گے۔ بہت سے امریکیوں کو وقت کی اس تبدیلی کے سبب سونے اور دیگر کام کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کے لیے دن کا وقت کم اور رات زیادہ ہو جاتی ہے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن سمیت صحت سے متعلق بعض اداروں کا کہنا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ گھڑیوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کی بجائے اسے ویسا ہی رکھیں، کیونکہ اسٹینڈرڈ ٹائم ہی انسان کی قدرتی سائیکل اور سورج کے ساتھ بہتر رہتا ہے۔ اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر 1074 افراد گرفتار۔ پنجاب پولیس کے مطابق اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر 1351 مقدمات درج کیے گئے۔ لاہور میں اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر 73 افراد گرفتار، 186 مقدمات درج ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر 8 افراد گرفتار ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر 20 مقدمات درج ہوئے۔ اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر 5 افراد کو جرمانے کیے گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔